کے بیٹھے ہیں تو میں کچھ اپنا کام کروں گا کہ میں کہوں آپ وہ اصل میں جانتے ہیں، لیکن ایک ایٹیکیٹس کے طور پر میں اپنا کام کرتا ہوں. میں اہل سنت والجماعت عقیدے کا ہوں، یہ میرا کام ہے. اور اہل سنت والجماعت عقیدے کی کتابوں میں جو بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں میں سب کو حق مانتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی سے لے کر اب تک جو ہمارے عقائد اہل سنت کی کتابوں میں لکھے گئے میں سب کو حق مانتا ہوں اور یہ میرا کام ہے اسی پر ہوں، اور جو بات بھی کہوں گا اس کے مطابق کہوں گا. کسی پر اٹیک نہیں ہوگا، لیکن میں اہل سنت والجماعت اگر زیادہ وضاحت کروں تو پھر میں اہل سنت والجماعت دیوبند کے مطابق ہوں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے مدعی اور بھی ہیں کئی. تو میری لائن کون سی ہے؟ جو علماء دیوبند کی ہے. لیکن بیسیکلی ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت. اور in order to face the situation of the world, we are required to clarify between these words, اہل سنت والجماعت. اب ہمیں کہنا پڑتا ہے اہل سنت والجماعت موافق علماء دیوبند. اگر یہ درمیان میں مغالطے کی نہریں نہ ہوتی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی دیوبند کا نام، کیونکہ اساتذہ دیوبند خود کہتے ہیں کہ ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، ہم وہی لائن ہے جو پرانی اہل سنت والجماعت کی چلی آ رہی ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میرا کام ہو گیا. ہم اہل سنت والجماعت عقیدے کے موافق علماء دیوبند. دن کا پتہ چلتا ہے. دن کیا ہے؟ جو رات نہیں. روشنی کیا ہے؟ جو اندھیرا نہیں. روشنی کسے کہتے ہیں؟ جب اندھیرا نہ ہو. یا اندھیرا کیا ہے؟ جو روشنی کے مقابلے. دن رات سمجھ آ گئی؟ روشنی اندھیرا، نور و ظلمات مقابلے کروا دینا. تو آپ کہیں گے کہ علم والے لوگ کہتے ہیں الیاء کو رکھو بے ازادیہ، کہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنے ذل سے. میں لیک اس کے مقابلے کے بڑھ لیک و بڑھ یہ مقابلے کروا دینا. تو میں نے آپ کے سامنے کہا میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو اہل سنت والجماعت کے نام کا جب ہم نے تعارف کرایا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر دن کی پہچان نہیں ہو سکتی اگر دن کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک کوئی رات کو نہ پہچانے، اور اندھیرے کو نہیں پہچان سکتا جب کوئی روشنی کو نہ پہچانے، تو آپ اہل سنت والجماعت کو کیسے پہچان سکیں گے جب آپ یہ نہ جانیں کہ اس کے مقابلے میں اور کیا ہے؟ اور جب میں اپنے تعارف کے لیے کہوں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں تو مجھے مقابل کا لفظ بولنا پڑے تو وہ اس پر اٹیک نہیں ہے، اپنا تعارف ہے. اپنا تعارف ہے. تو میں کسی مشکل سے گزرنے کے بغیر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل سنت جماعت اہل سنت کے مقابلے میں جو تاریخی لفظ ہے، تاریخی لفظ کہ ہم اس کو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ٹریس کریں تو وہ لفظ ملتا ہے. تقریباً سب کتابوں میں وہ لفظ ہے معتزلہ کا.
ابتدا میں 2 لائنیں مستقل مقابلے میں آئیں، اہل سنت اور معتزلہ۔ معتزلہ کون تھے؟ those who are known as the people of rationalism. And اہل سنت who are people of fiqh and حدیث، جو دین کو فقہ اور حدیث سے لیتے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور جو فقہ کو، جو دین کو لیتے ہیں اپنی عقل کی پرواز سے خود، پیپل ریشنلزم، جو عقل سے لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں معتزلہ۔ تو ہماری لائن اور ہے، ان کی اور ہے۔ الحمدللہ کہ اب معتزلہ کے نام سے کوئی فرقہ موجود نہیں، تو معتزلہ کا نام جاتا رہا، تو معتزلہ کے جو عقائد تھے اور جو نظریے تھے وہ اڈاپٹ کر لیے شیعہ نے۔ اب اہل سنت کے مقابلے کا لفظ جو ہے وہ ہے شیعہ۔ عام لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی اختلاف۔ آپ کوئی معتزلہ کا نام لیتا؟ شیعہ سنی۔ اب اگر میں کہوں میں اہل سنت جماعت ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، تو یہ کوئی شیعہ پر میں نے اٹیک کیا ہے یا اپنا تعارف کرایا؟ بھائی میں اپنا تعارف کرایا، میں انٹروڈیوسنگ مائی سیلف ٹو یو، ٹھیک ہے، میری مشکل تو نہیں ہوئی، تو اپنا تعارف کرایا میں نے۔